وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اوپر ایک بات ہوئی تھی، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، کہ اگر مسلمانوں تمہیں فتح پہنچے تو وہ کافر اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کو بری لگتی ہے فتح تمہاری۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے اور شکست پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے، ایک خوشی فتح کی اور ایک شکست کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلے رکوع میں دی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے شکست کی مثال دی، جو کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو دیکھنی پڑی، غزوہ احد میں دیکھنی پڑی۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار فتح دی تھی مسلمانوں کو، جبکہ غزوہ احد جو تھا وہ دوسرا غزوہ تھا، اور اس میں کسی مسٹیک کی وجہ سے مسلمانوں کی اور کافروں کی جو حالات تھے وہ تقریباً برابر برابر رہے۔ پہلے مسلمان غالب آئے اور اس کے بعد پھر کافروں نے حملہ کیا، اور پھر دونوں کے تقریباً پلڑا برابر برابر رہا، جنگ کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ ہاں، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جو پہلے غزوہ میں نہیں اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے جنگ کے لیے، غزوہ احد کے لیے، اور کافر جو تھے 3000 کی تعداد میں آئے تھے اور مسلمان جو تھے وہ صرف 1000 تھے۔ اب 1000 نے 3000 کا مقابلہ کرنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پہنچے تو وہاں جا کے ایک منافق تھا، منافق سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے اس کے جو ساتھی تھے، اس کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ 300 کی تعداد میں تھا، اس نے وہاں جا کے جو ہے تو میدان جنگ میں پہنچ کے اس منافق نے اپنے 300 ساتھی ساتھ لیے اور وہاں سے نکل گیا۔ یعنی وہ مکہ کے اندر رہ کے بھی جانے سے انکار کر سکتا تھا، لیکن چونکہ منافق تھا اور اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا تھا، تو اس لیے اس نے یہ سوچا کہ میدان میں جا کے جب میں واپس آؤں گا تو اس وقت مسلمان جو ہے صحیح طریقے سے شکست کھائیں گے، ہمت ہار جائیں گے، پہلے ہی تعداد کم ہے، اور پھر کافر بھی مسلمانوں کا تماشا دیکھیں گے کہ ان کے اندر اتفاق نہیں ہے، ان کا لشکر جو ہے ہماری تعداد دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے سازش کی اور سازش کے تحت میدان احد میں گیا، اور اس نے کہا کہ یہاں پہ تو صرف اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے، قتل کرنے والی بات ہے، میں تو یہاں پہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتا، اگر یہاں پہ واقعی کوئی جنگ ہونی ہوتی تو پھر ہم ضرور لڑتے، لیکن یہاں تو آگ میں جھونکنے والی بات ہے خود کو، لہٰذا ہم جا رہے ہیں۔ تو اس نے میدان چھوڑ دیا اور باقی 700 لوگ رہ گئے، 700 مجاہدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بمقابلہ 3000۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال میں، کہ آپ ایمان والوں کو بیٹھنے کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے۔ یہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت چھوٹا سا لشکر 700 کی تعداد جو تھی ان کو گروہوں میں بانٹ کے اس طریقے سے مختلف گھاٹیوں میں، مختلف پہاڑیوں میں چھپایا، مختلف جگہوں پہ، کہ وہ بہت بڑا لشکر محسوس ہونے لگے۔ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جب سب نے حملہ کیا تو ان کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تدبیر تھی اس کے تحت جو ہے بہت اچھا وہ مینج ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو پیچھے لشکر کی بیک سائڈ پہ ایک گھاٹی کے اوپر بٹھا دیا کہ آپ لوگ یہاں سے کسی صورت نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اگر آپ یہاں سے ہٹ گئے تو دشمن جو ہے ہماری بیک سائڈ سے، ہماری پشت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو دائیں اور بائیں طرف جو ہے آپ نے مقرر فرمایا، ایک لشکر کو دائیں طرف مقرر فرمایا، ایک کو بائیں طرف۔
تو یہ بہت ہی مبارک تدبیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز کمانڈر ان چیف اگر دیکھا جائے تو آپ بہت ہی شاندار کمانڈر تھے، اور آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعریف کرنا ہی ناممکن ہے. آپ کو تو جس نظر سے دیکھیں، جس شعبے میں دیکھیں، اس میں ہی آپ سے زیادہ کامیاب کوئی انسان نہیں. تو لہذا آپ نے اس طرح سے ان 700 لوگوں کو مختلف جگہوں پہ تقسیم کر کے بٹھا کے تو لشکر کی ترتیب درست فرما لی. اور اس دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب عبداللہ بن ابی اپنے لشکر کو وہاں سے لے کر نکل گیا تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جن کو لشکر کے دائیں اور بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، ان کے دل میں بھی شیطان نے بزدلی ڈالنی شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اب تو تم مارے جاؤ گے، یہاں سے نکل جانا چاہیے تمہیں بھی. حالانکہ یہ سچے مسلمان تھے. تو جو سچا ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی غائبانہ مدد ضرور ہوتی ہے. وہ تو منافق تھے جن کو اللہ پاک نے نکل جانے دیا، تو یہ سچے مسلمان تھے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، جب ان کے دلوں میں نامردی اور بزدلی آنے لگی تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بن گیا. اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگائی، یعنی ان کو مضبوط کیا، سہارا دیا، دل کے اندر مضبوطی ڈالی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھا کریں، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑا کرے. اور یہ بہت پیارا جملہ ہے، اور اللہ کی طرف سے بولا جا رہا ہے، اس ذات کی طرف سے جو ہمارا ہر اچھے برے سے جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا کیا ہونے والا ہے، اور ہمارے ساتھ کوئی نعوذ باللہ غلط معاملہ یا کوئی حادثاتی معاملہ پیش آنے والا ہے. تو یہ سارا وہ جانتا ہے. تو اسی پہ بھروسہ، اللہ فرماتے میرے پہ بھروسہ رکھا کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا اگر تم ایمان والے ہو تو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جما دیے، اور اس طرح بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے وہاں پہ جنگ میں حصہ لیا. اور پھر جو ہے یہاں تک ہی غزوہ احد کا تذکرہ ہے. شکست کا جب معاملہ ہوا تو اوپر جیسا کہ منافقین اور کافر اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب شکست والا معاملہ ہوا، شکست کیسے ہوئی کہ ایک دفعہ تو پوری طرح سے جنگ میں مسلمانوں نے کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا اور بھگا دیا. حالانکہ آپ سوچئے کہ 3000 کی تعداد میں صرف 700 تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوت ایمانی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تدبیر کے ساتھ ان پر غلبہ پا لیا کافروں پر، اور فتح ہو گئی. فتح ہونے کے بعد میدان کفار کا لشکر جو تھا وہ میدان سے بھاگ گیا، اور مسلمانوں نے جو ہے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب جو پہاڑی کے اوپر مسلمان بیٹھے تھے، جو گھاٹی کے اوپر تھے، ان میں سے 40 جو مجاہدین تھے وہ بھی نیچے اتر کے مسلمانوں کی مدد کرنے لگے اور مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے، کیونکہ میدان جنگ کو صاف کرنا بھی ایک بہت بڑی مہم ہوتی ہے. آپ سوچیں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہوں، اور خون ہی خون ہو، اور ہر طرف جو اوزار ہیں لڑائی کے اوزار ٹوٹے ہوئے ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، تو اس کو صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو ان مجاہدین نے اس نیت سے کہ ہم جا کے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کریں گے جبکہ جنگ تو مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں فتح مل چکی ہے. لیکن ان کے اوپر جو امیر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہ جائیے ابھی. اور آپ ان کے ساتھ 10 ساتھی اور بھی رک گئے، 9 ساتھی اور رک گئے. 50 میں سے 40 جو تھے وہ نیچے اتر آئے، اور ٹوٹل 10 جو تھے وہ اوپر رکے رہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میری طرف سے حکم نہ آ جائے اس وقت تک آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اور جو باقی تھے ان کی بھی نیت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہاں پہ کام نہیں ہے، اس لیے ہمیں جا کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. وہ نیچے اترے، اور اس دور میں حضرت جو سیف اللہ کا لقب جنہوں نے پایا بعد میں، حضرت خالد بن ولید، وہ بھی اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. تو
آپ نے پیچھے سے حملہ کیا کافروں کا لشکر ساتھ لے کر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھاٹی خالی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کمال کی ہستی ہے، ان کی ہسٹری آپ کو پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے کفر کے حالت میں بھی اگر کوئی جنگ لڑی ہے تو شکست نہیں کھائی، تو اسلام کی حالت میں تو پھر ظاہر ہے کہ ساتھ قوت ایمانی بھی شامل ہو گئی تھی، اور آپ بستر پر فوت ہوئے اور آپ پریشان تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے جسم پر کوئی ایسا عضو نہیں جہاں پہ زخم کا نشان نہ ہو، لیکن آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار ہیں آپ، تو اللہ کی تلوار جو ہے کیسے ٹوٹ سکتی ہے کسی دشمن کے ہاتھوں۔ تو آپ نے جو ہے اتنی جنگیں اور اتنی فتوحات حاصل کرنے کے باوجود آپ غازی بنے اور آپ نے بستر کے اوپر آپ کی وفات ہوئی۔ تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو پسپا کر دیا، چونکہ جو 10 اوپر لوگ رہ گئے تھے ان کو انہوں نے شہید کر دیا اور گھاٹی خالی ہو گئی۔ تو پیچھے سے جب اچانک سے حملہ ہوا تو مسلمان جو تھے وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل اپنے ہتھیار چھوڑ کے ریلیکس ہو چکے تھے کہ اب تو فتح ہو چکی ہے۔ جب اچانک دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا گھاٹی کے اوپر سے تو پھر دھڑا دھڑ مسلمان شہید ہونے لگے۔ 10 مسلمان تو گھاٹی کے اوپر والے ہی شہید ہو گئے، باقی پھر نیچے بھی آ کے انہوں نے کافی شہید کیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، کڑیاں جو تھی خود کی وہ آپ کے چہرے مبارک میں دھنس گئیں، اور یہ تو جسمانی تکلیف تھی، روحانی طور پہ جو شکست تکلیف تھی وہ بہت بڑی تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے پیش آیا، اس پر یہود و نصارہ اور منافقین جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے، اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ آ کے ہمدردیاں جتاتے، لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی اپنی تدبیر پہ بڑا خوش تھا، اور اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی اس کے اوپر بڑے نازاں تھے کہ ہمارے سردار نے بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا اور اپنے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا ہے۔ تو منافق جو تھے وہ بظاہر مسلمانوں سے ہمدردیاں کر رہے تھے، لیکن اندر اندر بغلیں بجا رہے تھے کہ انہوں نے شکست کھائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کی دوستی کا جو راز ہے وہ فاش کیا کہ یہ اس طرح کے تمہارے دوست ہیں کہ اگر تمہیں فتح پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر شکست پہنچے تو بغلے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا فتح کا اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ہے وہ بھی سنایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے میدان میں جبکہ تم بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، اور کافر جو تھے ان کے مقابلے میں 1000 تھے۔ ہمیشہ سے ایسے ہوا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اپنی قوت ایمانی کی وجہ سے فتح پاتا ہے، اور کافر جو تھے اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کی بھی ڈیٹیلز آپ تاریخ اسلام میں سے ضرور پڑھیے گا، بہت ہی ایمان تازہ کرنے والا یہ واقعہ ہے۔ مختصراً میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مسلمان جو تھے وہ جب ہجرت کر کے آئے وہاں سے مکہ سے، تو اپنا ساری جائیدادیں، باغات، مال، ہر چیز وہاں ہی چھوڑ کر آ گئے۔ اب جو کافر تھے انہوں نے ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی تھوڑی مالیت کی نہیں تھی، اپنے گھر انہوں نے چھوڑ دیے، اپنی ہر چیز چھوڑ کے وہاں پہ آ گئے تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ کفار کا، قریش کا جو مال ہے وہ لے کر، مال تجارت لے کر شام سے واپس آ رہا ہے، ملک شام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، اور مسلمانوں کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنا مال جو ادھر چھوڑ کر آئے تھے اس کا کچھ حصہ وصول کر لیں اس لشکر سے، یہ جو قافلہ آ رہا تھا۔ جو کافر اور غیر مسلم مصنفین اور مورخ ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اس عمل کو بہت زیادہ ظالمانہ لکھا ہے، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ڈاکہ ڈالا۔ لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اپنا بہت زیادہ مال چھوڑ کر وہاں آئے تھے،
اور وہ اس مال سے بہت زیادہ تھا، کہیں زیادہ تھا جو وہ اپنا حصہ لینا چاہ رہے تھے، اور آئے بھی کیوں تھے؟ انہی کافروں کے ظلم و ستم سے بچ کر اس کو برداشت کرتے رہے 13 سال، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکل پڑے مجبور ہو کر۔ تو ان سے یہ اپنا تھوڑا سا مال اور جائیداد واپس لینے کا ایک موقع تھا۔ تو اس کو ہم کبھی بھی اس لفظ کے ساتھ نہیں تشبیہ دے سکتے جس کے ساتھ غیر مسلموں نے لکھا ہے، کیونکہ ڈاکہ جو ہے وہ تو سراسر کسی کا مال لوٹنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ کا اس مال سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپ اس کو چھین لیں تو وہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کی جائیدادوں کا بہت تھوڑا حصہ تھا جو وہ وصول کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے، تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے ساتھ جانا چاہیں وہ آ جائیں۔ تو لوگوں نے، چونکہ غزوہ کا یہ ارادہ نہیں تھا اور یہ پہلی جنگ ہونے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت ظاہر فرمائی کہ جنگ کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ پہلی جنگ، پہلی چیز جو بھی ہو، چاہے چھوٹی چیز بھی ہو، اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ تو پھر جنگ تھی۔ تو ایک حکمت یقیناً یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کروانی تو جنگ تھی، لیکن اعلان یہ کروایا گیا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس سے ہم نے اپنا مال واپس لینا ہے۔ وہ مال جو بظاہر تو کفار قریش کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا ہے، تو ہم وہ وصول کرنا ان سے چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ آنا چاہیں وہ آ جائیں۔ تو 313 صحابہ کرام نکلے، سارے نہیں نکلے، کیونکہ اگر غزوہ کا اعلان ہوتا تو سارے نکلتے، اور کوئی سختی بھی نہیں کی گئی کہ ہر کوئی آئے۔ تو آپ ان کو لے کر چلے گئے۔ اب ابو سفیان نے ابو جہل کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع دے دی۔ ظاہر ہے جاسوسی کا نظام ہر دور میں رہتا ہے، اس کو جاسوسوں کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس نے مکہ میں اطلاع بھیج دی، اور ابو جہل جو تھا وہ پہلے ہی آگ بگولا تھا اپنے پچھلی شکست کی وجہ سے، جو مسلمانوں نے ہجرت کر کے اس کو شکست دی تھی، یعنی وہ تو چاہتا تھا کہ مسلمان ادھر ہی رہیں اور میں ان کو ختم کر دوں۔ تو وہ آگ اس کے اندر جل رہی تھی، تو اس نے اپنے ساتھ 1000 کا لشکر لیا اور ابو سفیان کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ اب ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا، وہ اس نے بھی تدبیر اختیار کی، اور اس نے سمندر کے کنارے کا راستہ اختیار کر لیا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے ان ڈیٹیلز کا پتہ ہوگا اور سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اور جو ہمارے جیسے ہیں جن کو ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا، اللہ تعالیٰ جلدی بلائے اور ہم اپنی آنکھوں سے جا کے وہ جگہیں دیکھیں تو پھر زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس نے وہاں سے اپنا سمندر کے راستے سے گزار لیا، یعنی کنارے کنارے سے لشکر گزار لیا، اور اس نے پیغام بھیج دیا ابو جہل کو کہ میں نے قافلہ بچا لیا ہے، اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل کی موت چونکہ لکھی ہوئی تھی، تو اس نے زور دیا اس بات پہ کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر کے ہی اب آئیں گے، کیونکہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ قریش کے قبیلے کے اوپر، قریش کے قافلے کے اوپر حملہ کریں، اور مٹھی بھر مسلمان ہے اور انہوں نے اتنی بڑی جرت دکھائی ہے، تو اب ہم ان کو ختم کر کے ہی آئیں گے۔ تو بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ اور بڑا پکنک کے ارادے سے، جیسے پکنک والا ماحول اس نے کریٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ جب سامنے والا آپ کو چھوٹا لگ رہا ہو نا، چھوٹا نظر آ رہا ہو، تو اس کے مقابلے میں آپ بڑی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی انجوائے کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی ایسے کر کے ہم نے شکست دینی ہے مسلمانوں کو، اور ہم کھائیں پیئیں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، وہاں پہ گوشت کھائیں گے، انجوائے کریں گے۔ لیکن اس کی غلط فہمی تھی، لوگوں نے بہت روکا بھی اس کو، مختلف قبائل کے سرداروں نے آگے کہا کہ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ یہ کام نہ کرو، نکل جاؤ، جو مقصد تھا ہمارا وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن وہ نہیں روکا۔ بہت زیادہ اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں تاریخ کی کتابوں میں، آپ ضرور پڑھیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو خواب بھی آئے کہ جو ہمارے مطلب یہ شکست جو ہونے والی تھی اور ان کے جو سردار مارے جانے والے تھے، ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا اور 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بنے۔ تو اس چیز کا، اس واقعہ کی خوابوں کے ذریعے بھی کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی۔
میرا خیال ہے کہ ڈیٹیل زیادہ ہوگی ہیں، ہماری آیات رہ جانی ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، پڑھ کے بہت فائدہ ہوگا. تو اس طرح جو ہے ان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی، 70 قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے ابو جہل کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کروایا. اور وہ اس قدر متکبر تھا کہ اس نے ان کو کہا، گردن کاٹنے والے سے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. یعنی اس کی سرداری اس وقت بھی نہیں اندر سے نہیں نکلی جبکہ وہ مرنے والا تھا. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم جسمانی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، تو تمہیں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور شکر گزار بن کر رہو. اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. غزوہ بدر میں مسلمان ظاہر ہے پریشان تھے کہ 1000 کا مقابلہ 313 کیسے کریں گے، اور تیاری کر کے بھی نہیں نکلے تھے. ان کے پاس جنگی آلات بھی نہیں تھے، جنگی سامان بھی نہیں تھا. وہ تو صرف ایک قافلے کے ارادے سے آئے تھے. تو جنگ کی کوئی تیاری، کوئی پریکٹس، کوئی کچھ نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر جنگ کی پریکٹس کے بغیر، تیاری کے بغیر جنگ کرنی پڑ جائے تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑا مارکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ فرشتوں کے ذریعے میں آپ کی مدد کروں گا. اور کافر جو تھے وہ 1000 تھے. تو انہوں نے یہ جب دیکھا کہ جنگ ہونے لگی ہے تو انہوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دی. کبھی وہ کہتے کہ ہمارا 1000 کا لشکر جو ہے وہ پیچھے سے آنے والا ہے مدد کے لیے، کبھی کہتے 3000 کی کمک آنے والی ہے، کبھی کہتے 5000 کی کمک آنے والی ہے. تو اسی کے تحت جو ہے جیسے جیسے وہ تعداد بڑھاتے جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو خوشخبری ملتی جاتی کہ فرشتے تمہاری مدد کریں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مدد فرمائیں گے 3000 اترنے والے فرشتوں کے ذریعے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرمایا ہے، اور یہاں پہ آگے جو ہے 5000 آ رہا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹوٹل 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے، سٹیپ بائی سٹیپ آئے تھے. پہلے 1000 آئے، پھر 2000 مزید آئے تو 3000 ہو گئے، پھر 2000 جو ہے مزید آئے، تو اس طرح 5000 ہو گئے. تو ٹوٹل 5000 کی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے. اور فرشتوں کی مدد کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنگ لڑتے تھے آ کے، وہ مسلمانوں کے دل مضبوط کرتے تھے اور ان کو جو ہے حوصلہ دیتے تھے تاکہ وہ مزید جمع مردی سے لڑے. اور ایک حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں تلوار میں نے اٹھائی کافر کو مارنے کے لیے، لیکن اس کی گردن پہلے سے ہی کٹ گئی. تو اس کا بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تلوار تو صحابی چلاتے تھے لیکن اس کو نشانے تک فرشتے پہنچاتے تھے. تو اسی طرح کوئی بھی عمل، کوئی بھی اگر کسی کا تیر جو ہے وہ قریب گرنا ہوتا تھا تو اس کو فرشتے اس اپنی مدد کے ذریعے، اپنی تائید کے ذریعے اس کے نشانے تک پہنچا دیتے تھے. تو اس ٹائپ کی فرشتے مدد کرتے رہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم جم کر لڑو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے، یہ 2 شرائط ہے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو تمہارے پاس فرشتے آئیں گے اور یہ مدد فوراً تمہیں دی جائے گی. اور یہ مدد تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ. نشان زدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فوجی نشان جو ہوتا ہے، یعنی جو جنگ کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جیسے مخصوص گھوڑے بھی ہوتے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نشان زدہ گھوڑوں کا بھی مہر شدہ. تو ایسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے.
اب علامہ اقبال نے یہاں پہ بڑا اچھا ایک شعر پڑھا ہے، اب مجھے وہ شعر تو یاد نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھا کہ تھوڑا سا ایسے ذہن میں آ رہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اگلا اس کا مصرع پتہ نہیں کچھ اس طرح سے تھا کہ آج بھی اتر سکتے ہیں اگر تو، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تو فضائے بدر آج بھی پیدا کرے تو آج بھی فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں۔ تو فضائے بدر کیا تھی؟ یہی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تصبروا وتتقوا، صبر کرو ہر معاملے میں، صبر بہت اہم چیز ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے کسی معاملے میں یا کوئی بھی جو تم چاہ رہے ہو، تمہارے اندر ایک بے چینی بنی ہوئی ہے کہ جلدی یہ چیز مجھے ملے یا جلدی یہ معاملہ حل ہو جائے، تو اس پہ صبر کرو، وتتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پیچھے فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا کرو، فرشتے آج بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی ضروری نہیں کہ فرشتے تمہیں نظر آئیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی کہ گویا کہ فرشتے جو ہیں وہ تمہارے ساتھ مدد کو شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام بڑی عجیب چیز ہے، کبھی اس کو ڈیپلی لیجئے گا اور اس کو اس کو ایسے ہی نہ سمجھیں، یعنی چونکہ ہمیں مل گیا ہے پیدائشی طور پہ تو ہمیں بہت ہلکا لگتا ہے، اس کو سوچیں، اس پورا نظام ہی مسلمان کے لیے بنا ہے، نظام کائنات جو ہے وہ بنا ہی مسلمان کے لیے، اگر کوئی صحیح مسلمان بن جائے، صحیح مومن بن جائے تو دریا اور سمندر بھی مومن کے تابع آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میں نے مسخر کر دیا ہے ہر چیز کو انسان کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان حیوان نہ بن جائے، انسان انسان بنے، حیوان اس کے تابع بن جائیں گے۔ تو ڈیپلی اسلام کا مطالعہ کریں، بہت گہرائی سے اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، یہ دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے جو اتنا پیارا ہے، اور یہ دین جس کے ذریعے آسمان کے ستارے بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی انسان کمند ڈال سکتا ہے، یہ دین جو ہے جس کے ذریعے سمندر اور دریا اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، جنگل کے حیوانات جو ہیں اس کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، شرط صرف یہی ہے کہ جو اللہ پاک چاہتے ہیں ہم سے وہ ہم کریں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واضح بات فرما دی کہ اللہ نے اس خوشخبری کو، فرشتوں کی مدد کو تمہارے دلوں کی اطمینان کے لیے نازل کیا ہے، نہ ہی اللہ نے اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے بھیجا ہے فرشتوں کو، اللہ چاہتے تو بغیر فرشتوں کے ہی فتح دے دیتے، لیکن تمہارے دل جو تھے وہ مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5,000 فرشتے بھی تمہارے ساتھ لڑیں گی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ تمہارے اس کے ذریعے دل مطمئن ہوں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ بھی عقیدہ ہمارا صاف کر دیا کہ فرشتوں کے اختیار میں مدد کرنا نہیں ہے، مدد آتی ہے اللہ زبردست غلبے والے حکمت والے کی طرف سے، وہ چاہے تو چونٹی سے بھی مدد کروا دے، چاہے تو مچھر سے بھی نمرود کو مروا دے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہی نازل کرے تبھی مدد ہوتی ہے، وہ بغیر کسی سبب کے بھی مدد کر سکتا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کاٹنا چاہتے تھے، ان کا جوش، ان کا زور توڑنا چاہتے تھے، اس لیے 70 ان کے سردار مروائے، 70 کو قیدی بنایا اور ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، ان کا زور ٹوٹ گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نامراد اور ذلیل کر کے واپس بھیجا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ آیت جو ہے بہت ہی پیاری ہے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا، آپ کسی بھی تفسیر سے معنی کریں تو یہی ہوگا، ہمارے عقیدے کو بہت اچھے سے یہ صاف کرتا ہے۔ غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے یہ کلمات نکلے کہ اس قوم کا کیا بنے گا جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کا فیصلہ کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کی بے نیازی دیکھیے، تو اللہ چاہے تو کسی کو
माफ कर दे, चाहे तो किसी को अजाब दे। हकीकत तो ये है कि वो जालिम हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है कि आप किसी के साथ फैसला करें कि ये जालिम है और इसको जो है पहचान नहीं है अपने नबी की। गोया कि ये बददुआया कलिमात थे ना, तो आपको बददुआ